ماہ رمضان آ رہا ہے. آپ لوگ چونکہ ماشاءاللہ پہلے سے روزہ رکھنے والے ہیں، آپ سے ایک دو باتیں اور کرنی. ایک بات یہ کرنی ہے کہ پورے قرآن مجید میں روزے کے حکم کے متعلق پورے قرآن مجید میں روزے کے متعلق بھی احکام ہیں، زکوٰۃ کے متعلق بھی بہت سارے احکام ہیں، اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا گیا. لیکن نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی نبی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے بتانی. لیکن قرآن مجید میں کچھ احکام ایسے جن کی تفصیل خود قرآن نے دی. نماز جیسی اہم چیز کو قرآن کا جز نہیں بنایا گیا تفصیل کے لیے، اجمال پہ رکھا گیا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. لیکن جس کی تفصیل ایک سورت کا اکثر حصہ، اس کی تفصیل دو رکوع ایک اور جگہ پر تفصیل کے ساتھ، وہ کیا تھے؟ وہ ہے معاشرت کے احکام، کہ میرے بندو، میرا بننے کے لیے تمہارا رویہ مخلوق خدا کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے. میں نے آج تک کسی کو اپنا ولی اس وقت تک نہیں بنایا جب تک اس کا رویہ مخلوق کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. لوگوں کے لیے تم برے انسان بن کے میرا قرب رائی برابر نہیں پہنچ سکتے. بیوی کے لیے برے شوہر بن کر، شوہر کے لیے بری بیوی بن کر تم میرا قرب نہیں پا سکتے، چاہے جو مرضی کر. بہن کے لیے بھائی یا بھائی کے لیے بہن بن کر ایک رتی برابر قرب نہیں ملے گا. تو دو رکوع ایک جگہ پر، ایک سورت کا اکثر حصہ ایک جگہ پر، تفصیل کے ساتھ احکام ہے. اسے کہتے ہیں معاشرت، کہ میرا ایٹیچیوڈ کیسا ہے، میری ہیبٹس کیسی ہیں، میرا رویہ کیسا، میرا لین دین کیسا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میرا کیسا. معاشرت. تو رمضان کے ایک مہینے میں میں نیت کروں کہ اس مہینے میں کسی ایک کے ساتھ بھی مس بیہیو نہیں کروں. روزے کا لازمی حصہ، وگرنہ روزے کی برکات نہیں ملے گی. کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا. میرا رویہ بیوی کے لیے بھی ماہ رمضان میں اچھا، خاوند کے لیے بھی اچھا، دوست کے لیے بھی اچھا، بھائی کے لیے بھی اچھا، ماں باپ کے لیے بھی اچھا، مجھے سب کے لیے اچھا بننا ہے. اپنے رویے پر کام کرنا چاہیے، اسے بہتر بنائیں، تلخیاں نہ لائیں. روزہ ہم رکھتے ہیں 3:15 بجے روزہ ختم ہونا نا 25 منٹ پہ، غصہ 20 منٹ سے آنا شروع ہو جاتا ہے. پانی لاؤ، دسترخوان بچھاؤ، یہ کرو، خود بیٹھے ہوئے بستر پہ سو، اور تم بھی ہل جو یار. تو گناہ کی بات ہے کہ سحری تم خود اپنے لیے اپنے سامنے رکھ لو. بیگم کی شامت آئی ہوئی، آدھے کام خود کرے، آدھے کام، کیونکہ سحری عبادت ہے. عبادت صرف عورت کے ذمہ تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو مرد کے بھی ذمہ. تو کہ یہ کام میرے ذمہ ہے، آپ پکا دو، لگاؤں گا میں، لگانا میرے ذمہ. بچے بھی دیکھیں کہ ابا جی کو بھی عبادت کا شوق کتنا ہے، آرام سے بس نفل پڑھ رہے ہیں اور جناب کھانے پہ آ کے بیٹھ گئے. تو معاشرت کے حوالے سے ماہ رمضان میں نیت کروں کہ مجھ سے کسی کو درد نہیں پہنچے گا، مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے عبادت گزار بننا ہو تو کسی اور سے بیعت کر لے. کسی نے عبادت گزار بننا ہو تو کسی اور سے بیعت کر لے. کسی نے بزرگ بننا ہو تو کسی اور کے پاس چلے جائے. میرے پاس صرف وہ آئے جس نے انسان بننا، میرے پاس وہ آئے جس نے انسان بننا. اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بندہ پسند ہی نہیں ہے جو انسان نہ ہو. وہ عابد جو انسان نہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں. وہ پگڑی والا بزرگ، وہ جبے والا بزرگ اللہ کو پسند ہی نہیں، جس میں انسانیت ہی نہیں ہے، ٹاک سٹائل ہی نہیں آتا، بات کرنے کا لہجہ ہی نہیں ہے، اور پھر لگے ہوئے بزرگ بنے ہوئے. ہم میں سے کسی کے عمرے زیادہ ہو جائے، حج زیادہ ہو جائے، یا وقت زیادہ لگ جائے، ہماری ٹون بدل جاتی ہے. اس ٹون میں عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس ٹون میں تکبر آ گیا نا، یاد رکھیے ہم سب کچھ ہوں گے، انسان نہ ہوئے نا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا. انسان بنیے، سب سے پہلے انسان. انسان کی عبادت اللہ کو پسند ہے، شیطان کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، فرعون کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، نمرود کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، قارون کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، شداد کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، عادیوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، سمودیوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں، عاجزی والوں کی عبادت پسند. تو عاجزی لائیں زندگی میں. اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے
دوسرے کا خیال رکھنا. یہ 2-3 باتیں ذکر کروں گا. جماعت کی نماز اتنی اہم ہے شریعت میں. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز کے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اور میں خود محلے میں جاؤں، جا کر دیکھوں کہ کون کون ہیں جو بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں، بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ. عذر ہو تو پڑھ سکتے ہیں. کتنا اہم مسئلہ ہے. لیکن اچھا ایک طرف مسئلہ یہ، دوسری طرف فرمایا کہ جس شخص کے جسم میں کوئی ایسی تکلیف ہو کہ دوسرے کو اس سے گھن آتی، بعضوں کے نا دانتوں میں بدبو آتی، اب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے ساری نماز میں وہ ڈکار مارتے رہتے ہیں، اور بندہ ساتھ والا بیچارہ پریشان سانس روک کے نماز پڑھ رہا ہوتا. میں جس کو ڈکار اس طرح کے آتے ہیں اس سے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے منہ سے سمیل ایسی ہے جس سے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممنوع ہے. دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھو، انسانیت کو تکلیف مت دو. دیکھیں کتنے ہی ایسے اور ایسے لوگ زیادہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی جس سے کسی کو گھن آتی ہو، مثلا ہاتھ ہے اس میں زخم بن جاتا ہے، بگڑ گیا زخم، اب وہ اللہ اکبر کرتے ہیں نا تو ساتھ جب نظر آ رہا ہوتا ہے ساتھ والا گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ خیر آج میں کہاں کھڑا ہوں. ایسے ہی بعض لوگوں کو چھینکوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز میں 17-18 چھینکے آرام سے مار لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، گھر جا کے نماز پڑھو. اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ. پیاز کھایا ہو نا صرف، وہ اسمیل بھی اسلام برداشت نہیں کرتا. چھینکے تو اس سے آگے چلیے. لہسن کھایا ہو، پیاز کھایا ہو، حدیث نہیں آتا ہے جاؤ کہیں اور جا کے، مسجد میں نہ ہو. تو اس لیے رمضان آ رہا ہے، ایسی عبادت کریں جس میں انسان بنے اور کسی انسان کو ستائے نہ، تکلیف نہ دیں کسی کو. حجر اسود کا بوسہ حدیث شریف آتا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اپنے پروردگار کے دستے رحمت کو بوسہ دے دیا. کتنی بڑی عبادت. لیکن آپ اسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر یہ بوسہ بھی کسی کو دھکا دے کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کی بجائے اپنے سے دور کر دے، اپنے سے دور کر دے، کیونکہ تم نے انسان کا خیال نہیں رکھا. نماز کتنی اہم عبادت، حجر اسود کا بوسہ کتنی بڑی عبادت، مسجد میں آنا کتنی بڑی عبادت. حدیث شریف آتا ہے اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، فرمایا کہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. لیکن فرمایا کہ اگر تم ایسی تکلیف میں ہو، جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی تکلیف ایسی ہے جس سے لوگ تم سے گھن کھاتے، تو تمہارے لیے مسجد میں آنا ممنوع، مسجد میں آنا ممنوع. اس لیے احتیاط کیجیے، کسی کو اذیت نہ دیجیے. تہجد بہت بڑا عمل، تہجد بہت بڑا عمل. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اما جان کہتی ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو نماز کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام صرف پاؤں کے پنجے رکھ کر نہ باہر نکل رہے، ایسے جیسے نا مطلب خفیہ نہیں جا رہا ہوتا، آہستہ. تو میں نے پوچھا آقا کدھر جا رہے ہیں، آپ اتنا حساس کیوں ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے عائشہ وہ تہجد اللہ کو پسند نہیں جس میں کسی کی نیند خراب ہو. ادھر کیا ہے بتیاں بالو، ساڈے پیو نے نماز پڑھنی ہے. میں کیا کہوں، مجھے مجبوراً وہ لہجہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ اپنی تہجد کو گھر والوں کے لیے عذاب بنائے تھے. اور یاد رکھو دوستو، تہجد سے بھی کسی کو تکلیف نہیں. نلکا کھولو، اتنا کھولو کہ ساتھ والے کو تکلیف نہیں. پانی ہے، انتظامیہ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے پانی وافر کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ہم پورا نلکا کھولتے، جتنا پریشر آ سکتا ہے آ جائے کہ 10 آدمی جتنے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، آج ہم سارے کے سارے ایک ان میں سے اتنا وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اور آقا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ابے تیرا یہ کلمہ پسند نہیں اللہ، تو نے 10 بندوں کا پانی خراب کیا ہے، تیرا یہ کلمہ پسند نہیں اللہ. حرکت ٹھیک کر پھر کلمہ پسند آئے گا. پانی ضائع کرتے ہیں. سنتوں میں
اذیت کیسے دیتے ہیں؟ بعض لوگ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی لمبی نماز پڑھتے، اب وہ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سورہ کہف شروع کر دی، اب مزہ ہی بڑا آ رہا ہے کیونکہ آگے والا پھنسا ہوا ہے، اب وہ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں، رکوع میں چلے گئے تو کھڑا ہونے کو دل نہیں جائے گا، سجدے میں چلے گئے تو اٹھیں گے نہیں۔ یاد رکھیے جو کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہو کر لمبی نماز پڑھے گا اس کی نماز کا ثواب سارا اس کو ملے گا جو اس کو برداشت کر رہا ہے، آپ کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا جو آپ کو برداشت کر رہا ہے آگے بیٹھ کر۔ پتہ نہیں کیسی لائف ہماری، نماز پڑھنی یار آگے جا کے جاؤ، پہلی صف میں آ کے پڑھو، دروازے کے پاس لمبی لمبی نمازیں پڑھو، کس نے کہا اتنے لمبے نوافل پڑھو؟ جمعے کے دن امام صاحب نماز پڑھا کے بیچارے آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے، پیچھے والے سنتوں سے وارے نہیں ہوتے اور آگے پیچھے وہ بندے نماز میں نظر نہیں آتے۔ کسی کو باؤنڈ کرنے کے لیے لمبے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، ایسی جگہ نوافل پڑھو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، مگر نہ ثواب آپ کا کہیں اور چلے جائے۔ تو روزے رمضان ایسا گزاریں کہ میرے رمضان میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، میرے رمضان میں کسی کا دل نہ دکھے۔ اور دل آزاری کی باتیں جو حرام ہیں، شراب کی طرح حرام ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے کہ آپ نے کسی کو فون کیا اور آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں۔ فون پر پوچھنا چاہیے کہ میں تھوڑی سی 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہے؟ آپ نے نہیں پوچھا اور آپ نے شروع کر دی 1 2 3 4 اور وہ تکلیف میں ہے تو آپ حرام کا گناہ کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون تو صرف چھوٹی باتوں کے لیے ہوتی ہے، کس نے کہہ دیا اس پہ لمبی لمبی باتیں، لیکن ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہو اور صبر کر یار مر نہیں جاندہ، سن میری ساری گلاں سن، گھنٹہ گھنٹہ باتیں ہو رہی، پیکیجز چلتے نا آج کل، خواتین خود موبائل کو درمیان میں کاٹتی ہیں تاکہ جان چھوٹے، بعد میں کہتے وہ بند ہو گئے، لیکن دوسرا اذیت دے رہا ہے، فون پہ فون کیے جا رہا ہے، لمبے لمبے فون۔ رمضان میں کسی کو لمبا فون نہ کیجیے، ماہ رمضان میں کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، ماہ رمضان میں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کیجیے، کل تیرا کام کر دوں گا، جھوٹ ہو، دل آزاری ہو گئی، ایسے نہ ان کو یار روزیہ جو مجھے لگ رہا ہے میرے کو نہیں ہو سکے گا، بہرحال وعدہ نہیں کرتا، پھر بھی ہو گیا تو ٹھیک، لیکن جھوٹا وعدہ نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے گھر ہوتا ہے، مشترک چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوا کہ آپ نے جناب پیسٹ پکڑی اور وہاں سے اٹھا کے نا جہاں رکھی ہوتی وہاں سے اٹھا کے کمرے میں رکھ دی، وہاں جا کے پیسٹ کر رہے ہیں، اب جو اگلا آیا اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ مشترک چیزوں کو بے جگہ رکھ دینے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ گھر میں آپ کون ہوتے ہیں کہ جگہ کو بدلنے والے؟ ہم میں سے ہر ایک چیزوں کو اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے رکھ دیتا ہے، کپڑے اتارے کہیں پھینک دیے، چیزیں نکالی کہیں پھینک دی، اور بعد میں گھر والے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بے جگہ کسی چیز کو نہ رکھیں، ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں کوشش کرنی ہم نے کہ چند کام ہم نے زیادہ کرنے تاکہ ایک دفعہ پھر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ روزے آئیں اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیے تو سمجھ لیں کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکتے۔ پہلا کام، ماہ رمضان میں ہر نماز کے ساتھ پہلا کلمہ کچھ دیر کے لیے لازمی پڑھیں، 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور دل کو صاف کرنے کی نیت سے پہلے کلمے کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت، کہ ہر اذان اور ہر نماز کے بعد 3 منٹ کہ یا اللہ میری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دو، اور یا اللہ میں زندگی میں جہاں جہاں غلط ہوں مجھے اس کا احساس عطا کر۔ یہ دوسرا استغفار ہے کہ میں جہاں جہاں غلط ہوں مجھے اس کا احساس عطا کر۔ یہ استغفار ہم نہیں کرتے، ہم صرف معافی مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کرنا آگے وہی ہے جو پہلے سے کر، یا اللہ جہاں جہاں میں غلط ہوں مجھے اس کا احساس عطا کر۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھ لیں یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ لیں، یہ بڑے مبارک کلمات، یہ اعمال نامے کو بھر دیں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ 25 دفعہ یہ پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 25 دفعہ تیسرا کلمہ، 25 دفعہ درود پاک،
25 دفعہ استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم ما اتوب الیہ، یہ والا استغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید الاستغفار، وہ بڑا آتا ہے، وہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ کرنے کے کام، ماہ رمضان میں ہر بندے کو اپنے گھر والوں کے اخراجات میں وسعت کرنی چاہیے، یعنی ان کو سہولت دیں، اخراجات میں وسعت۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہیلپر بننا چاہیے، کہ رمضان کے علاوہ میں میاں بیوی ہم بن کے رہتے تھے، رمضان میں آدھے پکوڑے میں نکالوں، آدھے کام میں کروں گا، دسترخوان میں لگاؤں گا، برتن میں دھو دوں گا، آدھے کام، یعنی گھر والوں کا بوجھ کم کرنا۔ ملازموں کو علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی ملازم کو 2 کام اکٹھے نہیں بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام تو ایک وقت میں بندہ ایک ہی کرتا ہے، لیکن جب میں نے کام 2 بتا دیے تو بوجھ 2 کاموں کا پڑا، قیامت میں مجھے کھڑا کر دیا جائے کہ وہ جب بندہ 2 کام اکٹھے کر نہیں سکتا تھا، تم نے 2 اکٹھے بتا کر بوجھل کیوں کیا؟ ایک کام ہو جائے پھر دوسرا بتاؤ، پھر ہو جائے پھر تیسرا بتاؤ، پھر ہو جائے پھر چوتھا بتاؤ۔ ایک ایٹ اے ٹائم 5 کام بتا دیتے، سن لے 15 منٹ بعد ہے کرنا ہی، پھر ہے کرنا ہی، پھر ہے کرنا ہی، پھر ہے کرنا ہی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو بھی اتنی لمبی لسٹ نہیں دینی چاہیے، یہ تھوڑا تھوڑا کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ تو گھر والوں کے لیے رعایت، ملازموں کے لیے رعایت۔ ایک مشورہ میں نے پچھلے سال بھی دیا تھا، آپ سے درخواست کروں گا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں بیوی ہو، ملازم ہو، متحد ہو، ان کے کام کو ہاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے نامہ اعمال کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ملازم، یا تو ملازم بڑھا لیں یا کام کم کر لیں، یا ملازم بڑھا لیں یا کام کم کر لیں۔ اگر آپ ملازم نہیں بڑھا سکتے تو پھر کام رمضان میں تھوڑا کام کریں، کوئی بات، اوور ٹائم نہ لگوائیں، ہاف ٹائم۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جو وہ اکیلا نہ کر سکتا ہو تو اس کے ساتھ ہیلپر دیں، کہ تم اکیلے نہیں کر سکتے، اس کو ساتھ لیں، تم پر بوجھ نہ آئے، کیونکہ روزہ ہے۔ تو روزے کا اتنا احساس، جیسے روزہ رکھنا حکم ہے، روزے والے کے روزے کو عزت دینا بھی ایک حکم ہے، کہ ہر روزے دار کو عزت دو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے متحد ہو۔ جی، اس کے علاوہ ایک کام ماہ رمضان میں اگر کسی نے نہیں کیا تو اسے رمضان کی روح نہیں ملے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار، کہ دوسرے کے کام کو خود کر دیں اور اپنے حق کو معاف کر دیں، کہ یار خیر ہے، یار میں کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میرا حق تھا، چل تو لے لے۔ واش روم میں کھڑے، وضو والی جگہ کھڑے، چل یار تو بوڑھا آدمی ہے، تو وضو پہلے کر لے، تو تھک رہا ہے، میں پہلے آیا تھا، پھر کیا ہوا؟ بینک میں لگا ہوا لائن میں، بوڑھے کو آگے کر دیں، خاتون کو پہلے آگے کر دیں، اسے اہمیت دے دیں۔ ایثار کرنا، جس نے روزے میں ایثار نہیں کیا اسے روزے کی روح نہیں ملے گی۔ ایثار، دوسرے کو آگے کرو، دوسرے کو ترجیح دو۔ سیٹ ہے، سیٹیں تھوڑی ہیں، آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے کو بٹھا تو چلو تم بیٹھ جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اہم کام ماہ رمضان میں نوافل بڑھا دیجیے، عام دنوں کی بنسبت نوافل ماہ رمضان میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ صرف اشراق، ماہ رمضان میں جو فجر سے لے کے اشراق تک اپنے وقت کو عبادت میں لگا دے، بشک مسجد میں بشک گھر میں، اور بعد میں اشراق کے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، ایک دن کی 2 رکعت کا ثواب 70 حجوں کے برابر۔ اتنا اجر مل رہا ہے اور ہم سستی کر جاتے ہیں، نیند آئی ہوتی ہے سو چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ قضاء نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ایک ایک سجدے پر، تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور 40 سجدے ہیں اور ہر نیکی اللہ کے قریب کر دی، تو 1500 قرب آپ کو ایک سجدے میں مل رہا ہے، اور 40 سجدوں میں آپ کو کتنا قرب ملے گا۔ اور ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں یار تھکاوٹ ہو، تو رمضان میں تراویح کو بلا وجہ نہ چھوڑیے، یہ پیغام آگے بھی دیجیے۔ اس کے علاوہ جسے ماہ رمضان ملا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا موقع نہیں ملا، اسے بھی کچھ نہیں ملا، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔
مناجات کا اہتمام کیجیے، لمبی لمبی گریہ زاری، آہو زاری، اللہ سے بات چیت، تہجد کے وقت میں، افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، اذانوں کے بعد، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں، بس اللہ سے بات چیت ہو، یا اللہ مجھے تو تیرا بننا نہیں آتا، مجھے سمجھ عطا کر، یا اللہ میں جاہل ہوں مجھے علم عطا فرما، میں نادان ہوں مجھے دانائی عطا فرما، میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، میں بے بس ہوں مجھے اختیار عطا فرما، میں ناسمجھ ہوں مجھے سمجھ عطا فرما۔ کوئی نہ کوئی دعا مانگتے رہیے، اور ہر روز اگلے روزے اور اگلی تراویح کے لیے پوری امت کے آسانی کے لیے 2 رکعت ضرور پڑھیں کہ یا اللہ آج کا روزہ تو نے آسان کر دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں 2 رکعت کے کل کا روزہ اور کل کی تراویح میرے نبی کی ساری امت کے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی، میرے لیے بڑا آسان ہے۔ صلاۃ الحاجت روزہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی برکت سے آپ کا رمضان بڑا اچھا گزرے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو اعتکاف، نہیں تو نفلی اعتکاف، 1 دن کا 1 رات کا، کسی نہ کسی رات میں بندہ کرتا رہے۔ اور آخری چیز، جسے رمضان ملا اور اسے برداشت نہیں ملی تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ برداشت ضروری ہے کہ زندگی میں نظر انداز کریں لوگوں کو، برداشت کریں، آپ کے مزاج کے مطابق جو نہیں ہے اسے برداشت کریں۔ ہم لوگ میں برداشت نہیں، ہم کہتے نہیں یار میں نے جو کہا وہ پورا کیوں نہیں ہوا، میں نے ایک دفعہ کہہ جو دیا تھا، یہ جملے چھوڑ دو، برداشت کریں۔ بیوی کو، والدہ کو، بہن کو، دوست کو، عزیز کو، بھائی کو، باس کو، ملازم کو، متحد کو برداشت کریں کہ اس مہینے میں نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس مہینے میں نے بس اللہ سے باتیں کرنی۔ یاد رکھیے غصہ جو ہے نا یہ نور ایمان کو ضائع کر دیتا، غصہ نہ کیجیے۔ اور چند کام نہ کرنے کے ضروری ہیں جن سے بچنا ضروری، وگرنہ سوراخ ہو جائے گا، نیکیوں کے اعمال نامے میں سوراخ ہوگا، نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ نمبر 1 بد نظری۔ جتنی ایکٹریس ہوتی نا، اداکارائیں، فلمی سٹار، ان کو جب بندہ شہوت سے دیکھتا ہے نا تو قیامت کے روز اعمال نامے میں دیکھے گا، لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں اداکارہ کے ساتھ بدکاری کی، یہ کہے گا میں نے تو کی نہیں۔ تو نے شہوت سے دیکھا تھا کہ نہیں اس کو؟ بتائیں کتنے گناہگار ہم ہوں گے۔ وہ انہوں نے تصویریں موبائل پہ دی ہوتی ہیں اپنی، اور ہم وہ دیکھتے رہتے۔ روزے کی حالت میں روزہ تو لگے گا پھر، تو جتنے بھی بیچاری وہ خواتین پھنسی ہوئی ہیں اس دنیا میں، ہم انہیں شہوت کی نظر سے جو دیکھتے ہیں نا، یہ ہم زانی شمار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں بد نظری سے۔ نمبر 2 پورے مہینے میں کسی کے بارے میں غیبت نہ کریں، برائی، اس کی عدم موجودگی میں اس کا برا تذکرہ میں نے نہیں کرنا۔ نمبر 3 جھوٹ نہیں بولوں گا جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ۔ نمبر 4 بددیانتی نہیں کروں گا، جو کام ڈیوٹی میری ہے میں نے حد الامکان اس کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 5 بد زبانی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ بد کلامی، خام خواہ کسی کو ذلیل کرنا۔ نمبر 6 بد اخلاقی نہیں کروں گا، اپنے اخلاق سب کے ذریعے اچھے رکھوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ ایک اہم بات، سب کچھ آپ نے کر لیا لیکن آپ کے سینے میں اگر مسلمانوں کی نفرت ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پسند نہیں، معاف کر دیں۔ کوئی بھابھی سے تنگ ہے، کوئی چچی سے تنگ ہے، کوئی ماموں سے تنگ ہے، کوئی چچا سے تنگ ہے، کوئی نمازی سے تنگ ہے، کوئی محلے دار سے تنگ ہے، کوئی وزیر اعظم سے تنگ ہے، کوئی اپوزیشن سے تنگ ہے، اور مسلمانوں کے لیے سینہ کھلا رکھے، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھے، کیونکہ ایسا روزے دار اللہ کا قرب 1 انچ بھی نہیں پا سکتا۔ دل میں، سینے میں نفرت کے جذبات نہ رکھیں۔ اور آخری باتیں، رمضان میں مروت اختیار کریں، دوسرے کو لیے جائے۔ صف ہے، ایک صف میں جگہ تھوڑی ہو گئی، آپ کو پیچھے ہونا پڑ رہا ہے تاکہ باقی کھل جائے تو پیچھے چلے۔ آپ کے آگے آنے سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے آپ آگے آ جائے، پیچھے جانے سے فائدہ ہو رہا ہے پیچھے چلے۔ مروت اختیار کریں، نہیں میں مسلح پہلے بچھایا، لڑائیاں ڈال دیں، اور سخت گیری اختیار نہ کریں۔ رمضان میں بالکل دھیما پن اختیار کریں۔ یہ وہ چند کام ہیں، اگر ہمارے رمضان میں اگر یہ ہوئے نا تو آپ یقین رکھیں آپ کی قسمت کا ستارہ چمک، اور آپ نے معرفت کو پا لیا، آپ کو تعلق مع اللہ مل گیا،
آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، آپ کے لیے رب تعالیٰ کی بہشت کی جو نعمتیں ہیں آپ کے لیے بے قرار ہیں کہ آپ ان کے پاس پہنچیں، اور رب تعالیٰ کی رحمت آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ کے درجات بلند ہو گئے، آپ کو ان اوصاف کے ساتھ شب قدر ملے ہی ملے، آپ کو رب محروم نہیں کرے گا، شب قدر بھی ملے گی، لیلۃ القرآن ختم قرآن کی دعائیں بھی ملیں گی، سورا کچھ ملے گا۔ تو ماہ رمضان کو چینج کا مہینہ بنا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔